بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین السلام علیکم. میں ہوں سید محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. میں نے کچھ دن پہلے بلاول بھٹو صاحب کی ایک تصویر دیکھی. اس پر میں تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ مجھے اس ٹائم جب سٹارٹ میں نے دیکھی ایسے سوشل میڈیا پہ تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بس ایسے ہی ہے. پھر وہ کچھ ایسے احباب دوست جو بڑے قابل احترام بھی ہیں جو فیک چیزیں نہیں لگاتے، جب میں نے ان کے اکاؤنٹ سے وہ دیکھی تو مجھے پھر یقین ہوا کہ اچھا یہ میں نے سچی بات ہے ابھی تک میں نے اس کی خود کوئی تحقیق نہیں کی ہے کہ وہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ جو بھی ہے جن لوگوں نے لگائی اس کے بعد مجھے تحقیق کرنے کی اصل میں ضرورت نہیں پڑی، لیکن میں بہرحال اس کو چیک کر بھی لوں گا. مسئلہ صرف وہ تصویر نہیں ہے، وہ تصویر بیسیکلی ایک سیلفی ہے جو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بنوائی ہے، خود بنائی ہے. اور آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ سپیچ کر رہے تھے وہ لائیو سپیچ نہیں تھی، وہ سکرین شیئر ہوئی تھی اور وہ انہوں نے سکرین کے سامنے کھڑے ہو کے تصویر بنائی ہے. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ پتہ اپنے گھر سے بیٹھ کے تقریر کر رہا ہے، کدھر سے کر رہا ہے، اور جہاں پہ سارے لوگ جمع ہیں وہاں پہ وہ سکرین نظر آ رہی ہے اور بھائی صاحب نے ایسے تصویر بنا کے وہ سیلفی بنا کے شیئر کیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جیسے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس پروگرام کے اندر موجود تھے اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد بس ان کی باری تھی، انہوں نے سپیچ کرنی تھی بلاول بھٹو صاحب نے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس بات سے نہیں غرض کہ وہ جیلی ہے جیلی نہیں ہے جو بھی ہے، اور بظاہر وہ لگ رہا ہے کہ بہرحال وہ تصویر اوریجنل ہے، لیکن یہ ایک ریالٹی ہے. یہ ریالٹی کیا ہے کہ یہ ہمارے جو حکمران ہیں، ہماری جو نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ در حقیقت یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کی نیچر ہے، یہ ان کی صفت میں یہ بات شامل ہے، یہ ان کی مینٹیلٹی آپ یوں کہہ لیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ کو صحیح طرح اندازہ ہو جائے گا کہ اصل میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. یہ کچھ 1957 کی بات ہے جب رشیا نے اپنا پہلا جو آپ کہہ لیں کہ خلائی گاڑی جو تھی وہ جب چاند کے گرد بھیجی نا، تو انہوں نے اس کے اندر ایک کتا بھیجا جس کا نام لائکا تھا. تو یہ 1957 غالباً اس کی ایگزیکٹلی جو ڈیٹ بنتی ہے وہ 3 نومبر 1957 تھی اگر میں بھول نہیں رہا تو. اینی تو پوری دنیا کے اندر چرچے تھے کہ اب بس چاند کی تسخیر ہو گئی، اب ہم چاند پر پہنچ گئے، اب پریشانیاں ساری ختم ہو گئی، ایک نئے سیارے کی طرف اب زندگی ڈھونڈی جا رہی ہے. پوری دنیا میں اندر کیا یورپ، کیا ایشیا، کیا آسٹریلیا، کیا افریقہ، ہر براعظم، ہر ملک، ہر شہر، ہر گاؤں، جہاں تک یہ بات پہنچتی تھی نا، ہر طرف خوشیاں منائی جا رہی تھی. اسی وقت کسی کہتے ہیں کہ ایک بالکل کسی بیکورڈ ایریے کے، ایک بیکورڈ گاؤں کے ایک پرانے بزرگ، آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے کوئی سرگودا سے بھی کوئی زیادہ بیکورڈ کوئی ایریا ہے اور اس کا ایک پرانا گاؤں ہے اور اس میں ایک بزرگ رہ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے نا، یعنی اگر وہ کسی مجلس میں لوگوں میں دوستوں میں جاتے تو وہ کہتے تھے دعا کرو وہ جو رشیا نے جو گاڑی بھیجی ہے نا، جو چاند گاڑی بھیجی ہے، وہ راستے میں تباہ ہو جائے. وہ درباروں پہ جاتے تھے تو دعائیں مانگتے تھے کہ وہ گاڑی جائے اور جا کر تباہ ہو جائے، اور وہ مسجد میں جاتے نماز پڑھتے وہ دعا کرتے کہ وہ گاڑی جائے اور جا کر راستے میں ہی تباہ ہو جائے، وہ پہنچ ہی نہ پائے. تو وہ جہاں بھی بیٹھتے تھے وہ لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ یہ کرو، خود بھی یہی بد دعائیں دیتے رہتے تھے 24 گھنٹے. ایک دن ایک پڑھا لکھا سیانا بندہ تھا، اس نے کہا کہ بابا جی آپ بڑے عجیب آدمی ہیں، مطلب پوری دنیا میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، پوری دنیا ترقی کرنے جا رہی ہے، پوری دنیا آگے کا سوچ رہی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ گاڑی تباہ ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، یہ ختم ہو جائے. عجیب پیتھیٹک قسم کی آپ کی سوچ ہے. آپ کو نہیں پتا کہ اب دنیا چاند کی طرف آگے جانے لگی ہے، ہم نئی منزلیں ہم نے ڈھونڈ لی ہیں، نئے راستے تلاش کر رہے ہیں، تو ہم ترقی کر رہے ہیں، ہم انسان آگے بڑھ رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں بد دعائیں کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو بابا جی نے کہا بیٹا بیٹھو بات سنو میری. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جو گاڑی جا رہی ہے نا رشیا کی، مجھے رشیا سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ میرے اس میں پیسے لگے ہیں، نہ میرے اوپر کوئی الزام آنا ہے اگر وہ تباہ ہو جائے یا کامیاب ہو جائے تو نہ مجھے کوئی انعام ملنا ہے، مجھے کچھ نہیں ہونا. لیکن اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ رشیا نے جو گاڑی بھیجی ہے نا اس میں انہوں نے ایک کتا بھیجا، یعنی لائکا نامی کتا ہے، جو اس نے اس کتے کو اس چاند گاڑی یا وہ جو گاڑی جو چاند کی طرف بھیجی ہے خلائی گاڑی، اس میں اس کو بھیجا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں سوچتا ہوں، یعنی میرا یہ گمان ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر وہ چاند پر کامیابی سے پہنچ گئی تو چاند پر اگر کوئی مخلوق بھی ہوئی جو اس وقت وہاں پہ آباد ہو گئی، جو سوچا جا رہا تھا اس وقت کہ شاید کوئی مخلوق بھی مل جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مخلوق ہوئی اور وہ گاڑی چاند پر پہنچ گئی تو اس گاڑی میں سے جو نکلے گا نا سب سے پہلے باہر، اور وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ یہ زمین کی طرف سے ایک گاڑی آئی ہے اور یہ زمین والے آئے ہماری طرف، تو جو سب سے پہلے باہر نکلے گا نا وہ نکلے گا ایک کتا.
اور چاند پر رہنے والے یہ سمجھیں گے کہ زمین پر رہنے والے اس طرح کے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری نمائندگی کر رہا تھا۔ وہ مطلب ہکا بکا رہ گیا لوگ کہ بابا جی کی کیا سوچ کمال۔ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ نمائندہ کس کو کہتے ہیں، نمائندہ کس طرح کا ہونا چاہیے، نمائندگی کن سے کروانی چاہیے، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ ہماری بدبختی ہے کہ جن لوگوں نے نمائندہ ہمارا بنا کر ان کو ہمارے اوپر تھوپ دیا ہے نا، یا ہمارے اوپر آ کر ہمارے سروں پر بٹھا دیا ہے، حضور خدا کے لیے کم از کم اتنا ضرور مہربانی کر دیا کریں۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ ہمارے لیے غلط تھا، وہ جو بھی تھا آپ نے کر دیا، آپ کی مجبوری ہوگی، لیکن خدا کے لیے جن سے ہماری نمائندگی کروا رہے ہیں نا، کم از کم ان کو کچھ اتنی تربیت ضرور دے دیں کہ بھائی پیچھے قوم کھڑی ہے۔ آپ ایک سکرین کے سامنے کھڑے ہو کے تصویریں بنا کر اپنے نمبر ٹانگنے لگے ہیں کہ قوم یہ سمجھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھائی تصویر سیلفی آ گئی، وہ تو سیلفی بھی نہیں اسے کہتے۔ بھائی خدا کے لیے یار اتنی تو عزت رکھیں، اتنا تو مذاق نہ اڑوائیں ہمارا، اتنا تو ہمیں ذلیل نہ کریں۔ اور ذلیل حضور ہمیں آپ کر رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نمائندگی جن سے آپ کروا رہے ہیں ہماری، یہ تو ہمارے اوپر آپ نے تھوپے ہیں۔ تو خدا کے لیے پلیز کم از کم نمائندے ہمارے اوپر بٹھاتے وقت اتنا ضرور دھیان رکھا کریں کہ لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ نمائندہ اس کو کہتے ہیں۔